السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوروں کی تفصیلات سے متعلق بہت سارے دروس موجود ہیں، ان میں سے ایک درس میں ایک حور کا ذکر ہے، لعبہ۔ تو ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ آپ لعبہ کہتے ہیں، طارق جمیل صاحب تو لائبہ کہتے ہیں، تو اب آپ لوگ خود ڈیسائیڈ کریں کہ یہ لعبہ ہے لائبہ ہے۔ میں کہا میں طارق جمیل صاحب کو پرسنلی تو جانتا ہوں نہیں، لیکن اب میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا۔ ویسے میں نے کافی لوگوں سے یہ سنا ہے، وہ لائبہ لائبہ کہتے ہیں، اور جسے تھوڑی سی عربی آ جائے وہ اس کو لائبہ کر دیتا ہے۔ لائبہ اور لائبہ ان دونوں میں سے کسی بھی نام کا ذکر حور کے تذکرے میں احادیث مبارکہ میں تو نہیں آتا۔ اب دیکھیں، اب چونکہ آپ اعتراض نہ کریں کہ بھئی آپ کا تعلق دیوبند سے تو نہیں ہے، تو آپ اعتراض کر رہے ہوں گے مولانا طارق جمیل پر کہ وہ دیوبند سے ہیں، تو میں اسی لیے میں دیوبند ہی کے دارالافتاء سے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ میں نے لی، اور وہاں کے جو دارالافتاء ہے دیوبند کا، ان کے مطابق بھی لائبہ اور لائبہ ایسے کوئی نام حدیث میں موجود نہیں۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو ہے، اس میں جنت کی جس حور کا نام کا تذکرہ ہے وہ لعبہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے لعاب دہن، جس کو آپ سلائیوا کہتے ہیں انگریزی میں، اور عام زبان اردو میں تھوک کہتے ہیں، لیکن بہتر زبان میں اسے لعاب دہن کہتے ہیں کہ منہ کا لعاب، اس کا عالم یہ ہے کہ اپنے منہ کا لعاب اگر کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی میٹھا ہو جائے، شیریں ہو جائے۔ یہ وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، اس کے سینے پر لکھا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میری جیسی حور ملے، تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری کرنے والا بنے۔ اور حافظ ابن قیم نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ارشاد سے نقل کیا ہے، اور اس میں مزید یہ ذکر کیا ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیران ہیں، اور اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں کہ اے لعبہ، لائبہ نہیں ہے، لائبہ بھی نہیں ہے، کیا کہتی ہیں؟ اے لعبہ، تیرے مبارک ہو اگر تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن و جمال اور کمال کا۔ تو بہرحال وہ اس کو مبارکباد دیتی ہیں، اور ان طلبگاروں کو جو اس کے طلبگار ہیں، اور ان کو جو اسے پائیں گے۔ تو ایسی حور ہے کہ جس پر انہیں بھی فخر ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے البدور السافرہ میں بھی آتی ہے، آگے حوالہ ہے ابن ابی الدنیا کا صفت الجنہ میں، پھر تذکرۃ القرطبی میں بھی آتی ہے، پھر حادی الارواح میں بھی آتی ہے، آگے حوالہ ہے امام اوزاعی کا۔ تو جو الفاظ ہیں حدیث کے، وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاءُ يُقَالُ لُعْبَةٌ، لعبہ کا الفاظ ہے مختلف جگہوں پر۔ تو اب یہ لائبہ کیا ہے؟ عین کے ساتھ، یہ کھیل کود کرنے والی لڑکی یا عورت، اور یہ اس اعتبار سے کوئی اچھا نام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک یہ ہے کہ اگر وہ اس سے مراد ایسی عورت جو شادی کے بعد اپنے شوہر کی ہو جائے اور اس کی دل لگی کرے، یہ ایک معنی نکل سکتا ہے، پر عام میں یہ معنی اچھا معنی نہیں ہے لائبہ عین کے ساتھ۔ اور اگر حمزہ کے ساتھ لائبہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا پیاسی لڑکی یا عورت، یا وہ پیاسی عورت جو پانی کے اطراف گھومتی ہو،
لیکن پانی تک پہنچ نہ سکتی ہو، یہ معنی القاموس الوحید کے صفحہ 1505 پر ہے. تو یہ معنی بھی اچھا نہیں ہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے وہ روایات رکھ دی ہیں. اچھا، پھر اگر آپ آ جائیں نا امام اوزاعی والی روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان فی الجنت حوراء یقال لها اللعبہ کل حور الجنان يعجبن بها يضربن بأيديهن على كتفها ويقولن طوبى لك يا لعبہ. تو وہ بھی اس کو لوبا کے نام سے ہی کہتی ہیں کہ اے لوبا تیرا مبارک ہو کہ تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن و جمال اور کمال کا اگر انہیں علم ہو تو وہ تجھے پانے کی خوب کوشش کریں اور خوب نیک کام کریں تاکہ وہ تجھے پالے. تو بہرحال یہ وہ روایات ہیں جن میں یہ نام آتا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ لائبہ کیوں کہتے ہیں، یا وہ لائبہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا، اللہ اعلم بالصواب. لیکن چونکہ یہ سوال اتنے زیادہ آئے ہیں میرے پاس کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، وہ ایک نام لیتے ہیں، آپ ایک نام لیتے ہیں، نام کیا ہے میں سمجھ نہیں آتا. تو بھئی حدیثوں کی کتابوں میں جو نام آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو اصل میں حجت کیا ہوگی؟ حجت وہی ہوگی جو حدیث کی کتاب میں نام آتا ہے. وہ حجت نہیں ہوگی جو کوئی بھی آدمی بیان کرے، اور اس کا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہو اور صحابی رسول بیان کرے تو نام ہم وہی لیں گے جو صحابی رسول بیان کریں گے. تو لعبہ اردو میں لائبہ کیسے ہو گیا، لائبہ کیسے ہو گیا، آئی ڈونٹ نو. لیکن اصل نام جو حدیث کی کتاب میں ہے وہ ہے لعبہ. تو امید کرتا ہوں کہ اس 7 منٹ کی تفصیل سے آپ کو یہ سب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیث کی کتابوں میں نام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.